بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، مکہ کی ریتلی گلیوں میں ایک نوجوان چل رہا ہے جسے لوگ صادق اور امین کہہ کر پکارتے ہیں۔ ایمانداری اس کی پہچان ہے اور برکت اس کے قدموں کی نشانی۔ ادھر قریش کا سب سے بڑا تجارتی قافلہ روانہ ہونے کو ہے اور ادھر مکہ کی سب سے باعزت اور پاک دامن خاتون حضرت خدیجہ۔ قسمت نے دونوں کو ایک ایسے سفر میں اکٹھا کیا جو صرف تجارت کی کامیابی نہیں بلکہ تاریخ انسانیت کا سب سے عظیم اور بابرکت رشتہ ثابت ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جوانی کے مرحلے میں تھے، تقریباً 25 برس کی عمر میں، اس وقت مکہ کی مشہور اور مالدار خاتون حضرت خدیجہ ایک نہایت باعزت تاجرہ تھی۔ وہ اپنے مال کو مختلف شہروں میں تجارتی قافلوں کے ذریعے بھیجتی تھی، خاص طور پر شام اور یمن میں۔ ان کے پاس خود سفر کرنے کی بجائے یہ طریقہ رائج تھا کہ وہ کسی معتبر اور دیانتدار شخص کو مقرر کرتی جو ان کا مال تجارت لے کر جاتا اور پھر منافع میں سے حصہ لیتا۔ اہل مکہ کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہرت صادق اور امین کے طور پر ہو چکی تھی۔ آپ کی سچائی، دیانت اور حسن اخلاق سب کے لیے مثالی تھا۔ اس وجہ سے حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی تجارت کے لیے منتخب کیا۔ حضرت خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ پورے سفر میں معاون بھی رہیں اور مشاہدہ بھی کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجرت اور منافع میں سے ایک بڑا حصہ دینے کا وعدہ بھی کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے قافلے کے ساتھ شام روانہ ہوئے۔ اس قافلے میں دیگر تاجر بھی شامل تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب قافلہ رکا تو ایک درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرمانے لگے۔ قریب ہی ایک نصرانی راہب موجود تھا۔ اس نے میسرہ سے کہا، اس درخت کے نیچے سوائے نبی کے اور کوئی نہیں بیٹھتا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی بشارت بھی دی۔ شام جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت بہترین انداز میں خرید و فروخت کی۔ حضرت خدیجہ کا مال دوسرے تاجروں کے مقابلے میں کہیں زیادہ منافع کے ساتھ فروخت ہوا۔ واپسی پر جتنا سامان خریدا وہ بھی کمال بصیرت اور ایمانداری کے ساتھ کیا گیا۔ میسرہ نے سفر کے دوران کئی غیر معمولی چیزیں دیکھیں۔ مثلاً 2 فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوپ سے بچانے کے لیے سایہ کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر معاملے میں دیانتداری
اور سچائی کو ترجیح دی۔ عیسائی راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانا اور نبی آخر الزمان کی بشارت دی۔ واپسی پر میسرہ نے حضرت خدیجہ کو ساری باتیں بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانتداری، غیر معمولی برکت، راہب کی گواہی، یہ سن کر حضرت خدیجہ کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بے حد احترام اور محبت پیدا ہوئی۔ اگرچہ قرآن کریم میں براہ راست اس سفر کا ذکر نہیں ہے، لیکن کچھ آیات ایسی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی کے حالات اور اللہ کی حفاظت و کفالت کی طرف اشارہ کرتی ہیں، جیسا کہ سورۃ الضحیٰ میں ہے، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى۔ کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا تو جگہ دی، اور آپ کو بے خبر پایا تو راستہ دکھایا، اور آپ کو محتاج پایا تو غنی کر دیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ غنی کر دیا میں حضرت خدیجہ کے مال کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیاوی حالات سنبھلنے کا بھی اشارہ موجود ہے۔ اس طرح سورۃ القلم میں ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ بلند اخلاق کے مالک ہیں۔ یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس امانت و دیانت کی شہادت ہے جو اس تجارتی سفر میں نمایاں ہوئی۔ حضرت خدیجہ قریش کی نہایت معزز مالدار اور پاک دامن خاتون تھی، کیونکہ آپ اپنی پاک دامنی کے سبب مشہور تھی۔ مکہ میں آپ کو طاہرہ کہا جاتا۔ آپ کا تعلق قریش کے معزز خاندان بنو اسد سے تھا۔ آپ بیوہ تھی اور پہلے 2 نکاح ہو چکے تھے، لیکن دونوں شوہر وفات پا گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تجارتی سفر اور حضرت خدیجہ کا متاثر ہونا، جیسا کہ پہلے ذکر ہوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کا مال تجارت لے کر شام کا سفر کیا اور بڑی کامیابی کے ساتھ واپس آئے۔ غلام میسرہ نے حضرت خدیجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانتداری، غیر معمولی اخلاق اور راہب کی گواہی کے بارے میں بتایا۔ حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت و صداقت اور اعلیٰ کردار سے اتنی متاثر ہوئی کہ آپ کے دل میں نکاح کی خواہش پیدا ہوئی۔ حضرت خدیجہ نے اپنے دل کی بات اپنی قریبی سہیلی نفیسہ کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچائی۔ نفیسہ نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ میں شادی کر سکوں۔ نفیسہ نے کہا، اگر آپ کو ایسا رشتہ ملے جو مال و عزت میں آپ کے لیے مناسب ہو تو کیا آپ قبول کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، وہ کون ہے؟ نفیسہ نے کہا، حضرت خدیجہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ راضی ہوں تو میں بھی راضی ہوں۔ اس کے بعد
حضرت خدیجہ کے چاچا عمر بن اسد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب اور حمزہ مل کر بیٹھے، نکاح طے ہوا اور حضرت خدیجہ نے اپنی رضامندی ظاہر کی۔ بعض روایات کے مطابق حق مہر 20 درہم اور بعض میں 500 بکریاں۔ نکاح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر مشہور روایات کے مطابق 40 سال تھی، لیکن بعض معتبر اقوال کے مطابق 28 یا 30 سال بھی تھی۔ حضرت ابو طالب کا نکاح کے وقت یہ خطبہ تھا: الحمدللہ، اس نے ہمیں ابراہیم کی نسل اور اسماعیل کی اولاد سے بنایا اور ہمیں بیت اللہ کا خادم اور امن والا شہر مکہ عطا کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوان ہیں جس کا کوئی ہمسر نہیں، اگرچہ اس کے پاس مال کم ہے، مگر مال تو ایک سایہ ہے جو ختم ہو جاتا ہے۔ اصل چیز شرافت اور عزت ہے، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہے۔ حضرت خدیجہ نے نکاح کے بعد اپنا سارا مال و دولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیار میں دے دیا۔ وہ ہمیشہ ہر مشکل وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑی رہی۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو سب سے پہلے آپ ہی ایمان لائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: خدیجہ جیسی کوئی نہیں، اس نے اس وقت میری مدد کی جب لوگ میرا انکار کرتے تھے، اس نے اس وقت مجھ پر ایمان لایا جب لوگ مجھے جھٹلاتے تھے، اور اس نے اپنے مال سے میری مدد کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد سوائے حضرت ابراہیم کے حضرت خدیجہ سے پیدا ہوئی۔ اگرچہ قرآن میں نکاح کا براہ راست ذکر نہیں، لیکن ایک بڑی فضیلت حضرت خدیجہ کے لیے یوں آئی کہ اللہ تعالی نے انہیں دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جبریل میرے پاس آئے اور کہا، یا رسول اللہ، یہ خدیجہ آ رہی ہیں، ان کے ساتھ کھانے یا پینے کی کوئی چیز ہے، جب یہ آپ کے پاس آئیں تو ان کو ان کے رب کی طرف سے اور میری طرف سے سلام کہیے، اور انہیں جنت میں موتیوں کے ایک محل کی خوشخبری دیجیے جس میں نہ شور ہوگا اور نہ تکلیف۔ یہ نکاح نہ صرف ایک ازواجی رشتہ تھا، بلکہ اسلام کے آغاز کی تاریخ میں سب سے عظیم شراکت داری بھی ثابت ہوا۔ یوں ایک تجارتی سفر، ایک پاکیزہ ملاقات اور ایک بابرکت نکاح تاریخ انسانیت کا وہ موڑ ثابت ہوا جس نے کائنات کی تقدیر بدل دی۔ حضرت خدیجہ کی وفا اور اخلاص اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت و امانت اور ایک ایسا رشتہ قائم کیا جو ہمیشہ کے لیے محبت،
قربانی اور ایمان کی روشن مثال بن گیا۔ یہ رشتہ اللہ کی رضا، اعتماد اور ایثار کی بنیاد پر قائم ہوا اور قیامت تک مومنین کے لیے وفاداری اور قربانی کا سب سے عظیم سبق دیتا رہے گا۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ایسی ہی مزید ایمان افروز اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ شکریہ۔